الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه القاتون ولا يؤتيه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب فاطمة ينفع في 100 مواطن يوم القيامة. قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو سفر کی 4 تاریخ کو 1444 ہجری میں ادارہ جعفریہ برٹنزول میریلینڈ میں منعقد ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو میں بانیان مجلس کے لیے، شرکائے مجلس کے لیے، بانیان ادارہ جعفریہ کے لیے، خدمت گزاران ادارہ جعفریہ کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو دنیا میں حج و زیارات نصیب فرمائے، دنیا میں زیارت الحسین، آخرت میں شفاعت الحسین نصیب فرمائے۔ بدر فیملی، زیدی فیملی اور دیگر منظورین کے مرحومین مرحومات کی، حضار محترم کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، اللہ ہم سب کا خاتمہ علی خیر فرمائے، ہر دکھ تکلیف رنج و الم بیماری سے، خاص طور پہ کرونا وائرس سے اللہ محفوظ و مصون و معمون فرمائے۔ ہماری جو کمیونٹی میں علیل افراد ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کلی مرحمت فرمائے۔
ابھی جن کے نام لیے گئے جناب باقر صاحب نے نام لیے، ان کو مولانا نقوی کو اللہ مکمل طور پہ شفائے کلی مرحمت فرما۔ جن کے نام نہیں بھی لیے گئے کچھ منظورین ہیں، یا اللہ امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، شہدائے کربلا، اسیران کوفہ و شام کے صدقے میں ان تمام منظورین بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آج کی جو مجلس ہے 40 منٹ تک تقریباً جو عنوان میں آج پیش کر رہا ہوں، یہ عنوان ہے عنایات فاطمیہ۔ آج میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کچھ عنایات گنواتا ہوں۔ پہلی عنایت جو میں شروع کر رہا ہوں وہ روایت ہے معتبر کتب سے، یروا، یہ پہلی عنایت روایت کی گئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دخل علی فاطمہ وہی تطحین الشعیر۔ حضور بی بی پاک کے گھر میں گئے، دیکھا کہ بی بی جو پیس رہی ہے چکی میں، وہی تبکی، اور روتی جاتی۔ سرکار نے کہا کہ بیٹی ما ابکا کے لا ابکا کلّہ عینا، اللہ آپ کی آنکھ کو نہ رلائے، کس وجہ سے آپ رو رہی ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ بابا بکائی، میری جو یہ گریے کی پوزیشن ہے یہ اس لیے ہے کہ لے مقابضۃ البیت لے مقابضۃ الشعیر و شغل البیت، یہ جو گھر کے کام ہیں انکلوڈنگ جو پیسنے کے، یہ میرے لیے بہت سخت ہے۔ وَأَنَا حامل، اور ظاہر ہے کہ شکم میں میرے بچہ بھی ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدَيْهِ الْمُبَارَكَيْنِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ الشَّعِيرَ بِيَدَيْهِ الْمُبَارَكَيْنِ، حضور نے جو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے، اور وہ جو مٹھی ہے اس پر ایک ہاتھ سے ہلکا سا ہلانا چاہا، جو ڈال کر دیکھا کہ وہ ہلائے بغیر ہی جو چکی ہے وہ چل رہی ہے۔ ابھی تو حضور نے ہلایا ہی نہیں، ارادہ کیا ہے، وہ چکی چلنے لگ گئی۔ سرکار جو دیتے گئے چکی کو، اور چکی پیستی گئی۔ آپ اللہ آپ کو لے جائے حج پہ یا عمرے پہ، آپ تشریف لے جائیں۔ یہ جو حجت الاسلام شیخ کاظم ہیں الاموری، شاید آپ جانتے ہو، یہ آیت اللہ اموری کے فرزند ہیں، یہ میرے برخوردار ہیں، ان سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ چکی آج بھی وہ جو حدیقت الامام حسن المجتبیٰ ہے اس میں موجود ہے، حسینیہ الاموری میں یہ چکی آج بھی موجود ہے، میں اس چکی کا بوسہ بھی لے چکا ہوں۔ تو یہ جو چکی ہے خود وہ ہے، یا یہ چکی تطحین وہ پیستی جا رہی ہے جو، اور حضور کو تو ہلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی، حتیٰ کہ جو ختم ہو گئے۔ حضرت نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ میں جو لیے تھے، حرکت نہیں کی تھی، خود بخود بس یوں ہاتھ قریب کیا، ابھی تو قریب پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ چکی نے چلنا شروع کر دیا، اور سارے کے سارے جو پس گئے۔ وہیا، اور یہ جو چکی ہے وہیا تمشی، یہ چلتی ہی رہی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کو نہیں، بس کرو، چکی اب تو ہے جو پس گئے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اس رب کی قسم الذی بعثک بشیرا و نذیرا،
جس نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، لو امرتنی، اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو لحبک و لحب اللہ، آپ کی اور اللہ کی محبت میں تطحین شعیر المشارق والمغارب، میں قیامت تک جو ہی پیستی رہوں اور مجھے کسی کے ہاتھ کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ایک چھوٹے سے طالب علم کو، وہ یہ ہے کہ اگر بی بی پاک ارادہ کر دے کہ کوئی کام ہو تو اس میں پھر سبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کرنے والا ہو، وہ آٹومیٹیکلی قیامت تک ہوتا رہتا ہے، خواہ وہ جو پیسنے کی بات ہو یا حسین پر رونے رلانے کی بات۔ تو جو پس گئے اور وہ ہلتی رہی، سرکار نے کہا اس کو نہیں، رک جا، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ لم اسکن ما اسکن، یعنی میں نہیں رکوں گی اس وقت تک حتی ضمنتا لی الجنہ، جب تک آپ اللہ سے جنت کی میری ضمانت نہ لے لیں، میں اس وقت تک نہیں رکوں گی۔ ایک بات طے ہو گئی، فاطمہ کی محبت میں جو کام ہوتا ہے وہ کرنے والا اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ جنتی ہو گیا۔ تو سرکار نے کہا اس کی وجہ تمہیں کیوں پیش آئی؟ تو اس نے کہا قال اللہ فی القرآن، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو، اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے ڈرو کہ جس کا ایندھن جہنم کا انسان اور پتھر ہے۔ تو یا رسول اللہ کیونکہ پتھروں نے بھی ایندھن بننا ہے جہنم کا، میں اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک آپ یہ گارنٹی نہ دے دیں کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دو پارٹ کہہ رہے ہیں چکی کے، سمجھنے پہ آئے، توجہ، سمجھنے پہ آئے تو وسیلہ فاطمہ کو پتھر سمجھ جائے، نہ سمجھے تو ساتھ والے سنگ دل نہ سمجھے۔ قال الرسول، حضور نے فرمایا فکر نہ کر، زمین تو میں نے ضمانت لے لی ہے اللہ سے تیرے لیے جنت کی، تو ایندھن نہیں بنے گی، جہنم کی کیا ضمانت لی ہے؟ تکونی من حجر قصر فاطمہ، اللہ سے میں نے تیرے لیے یہ مانگ لیا ہے ان پتھروں میں سے جو قصر فاطمہ کے ہوں گے، ایک پتھر تو ہو۔ لیجئے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، یہ دو پارٹ جو ہے نا، پتھر کے دو پارٹ، یہ دونوں بن گئے قصر فاطمہ کے پتھر۔ گویا ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی عہد کر لے کہ ساری زندگی فاطمہ کی خدمت کروں گا یا کروں گی، تو اللہ اسے وہاں رکھے گا جہاں قصر فاطمہ ہوگا۔ تو یہ عنایت فاطمہ نمبر 1 سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ رب العالمین جو بھی فاطمہ کی خدمت کریں گے، اگرچہ وہ بے جان بھی کیوں نہ ہو، جو اللہ فاطمہ کی خدمت کے باعث پتھروں کو جنت میں لے جا رہا ہے، وہ اس قوم کو نہیں لے جائے گا جو اللہ سے مانگ کے بیوی نے لی ہے۔
دوسری عنایت، ایک بیوی ہے جن کا وجود دلیل وراثت ہے، ان کا نام ہے ام ایمن، جانتے ہیں نا یہ؟ جی ہاں، یہ حضرت عبداللہ سے چلی آ رہی ہے خادمہ، پھر حضور کی یہ خادمہ ہے، یعنی یہ وراثت میں خدمت پدر رسول اور خود رسول اور دختر رسول اولاد رسول پر اپوائنٹڈ ہے، گویا اللہ کی طرف سے سعادت مند ہیں وہ بیویاں یا وہ مرد کہ جن کو اللہ چن لے بیوی کے خاندان کی خدمت کے، وہ خوش قسمت۔ اور اللہ ظرف دیکھ کے چنتا ہے، رشتے دیکھ کے نہیں، یہ ظرف دیکھ کے چنا جاتا ہے۔ ام ایمن ان میں سے ایک ہے، یہ اپوائنٹ تھی اسما بنت امیس، نام یاد ہوگا۔ ایک یہ بیوی بھی اپوائنٹڈ تھی بی بی فاطمہ کی عزت و توقیر و خدمت کے لیے، حالانکہ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے جو یونانیمس پہلے خلیفہ صاحب ہیں، یہ ان کی زوجہ تھی۔ اور فرمائیے سارا دن یہ بی بی پاک کی خدمت میں رہتی اور شام کو یہ وہاں چلی جاتی۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ حق پہ کون ہے۔ تو ایک یہ بھی تھی۔ ام ایمن نے حلفت ان تسکن فی المدینہ، قسم کھا لی کہ میں حلف شرعن جو حلف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ ہوتی ہے قسم شرعی قسم یہ ہوتی ہے، واللہ یا باللہ یا تاللہ، ان تینوں میں سے ایک کہہ دیں یا تین کہہ دیں۔ تین کہیں تو مؤکد قسم ہو جائے گی 3 ٹائمز، ایک کہہ دیں تو واجب وہ بھی ہوتی ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، ورنہ 3 روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اپنے آپ کو بھی اگر کوئی قسم کی مخالفت کرے تو پھر 3 روزے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے ابا سے گفتگو نہیں کروں گا، تو کہنے لگے کتنے روزے رکھنے؟ میں نے کہا تو ساری زندگی بھی روزے رکھ تو کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام کی قسم کھائی۔ باپ کے احترام کا حکم ہے، باپ سے نہ بولنے کا تھوڑی حکم ہے۔ یہ امریکہ کی اپنی شریعت ہے نا، یہ یہاں ایک نئی شریعت ڈیویلپ ہو رہی ہے۔ خیر، تو یہ جو ام ایمن ہے انہوں نے قسم کھا لی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ وہ اینی مور مدینہ میں نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توفت فاطمہ، بی بی تو شہید ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ما اقدرو ان انظر المکان الخالی، میں وہ خالی مکان انہا جو فاطمہ سے خالی جگہ ہیں وہ میں دیکھ نہیں سکتی، لہذا میں چلی جاؤں گی۔ اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، نہ ہاتھ میں کوئی پیسے، نہ ہاتھ میں کوئی دانہ، نہ کوئی ہاتھ میں پانی، نہ کوئی میوہ، کچھ نہیں، چلی گئی۔ راستے میں آپ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آج ایسا ڈیزرٹ ہے کہ بندہ اگر پیدل جا رہا ہو تو بھوکا پیاسا مر جائے، تو اس دور میں تو بالکل وسائل نہیں تھے۔ تقریباً قریب مرگ ہو گئی۔ جب قریب بے ہوش ہونے لگی تو ان کو خیال آیا کہ انی جاریہ فاطمہ، انی جاریہ کہتے ہیں خادمہ، خادمہ تو فاطمہ، میں تو فاطمہ کی کنیز ہوں، تو رب فاطمہ سے میں کیوں نہ مانگ لوں۔ ایک مرتبہ خیال آیا، صلت رکعتین، جیسے بھی بیٹھ کے لیٹ کے 2 رکعت نماز پڑھی، فدعت الی السماء، اور آسمان کی طرف یہ جملہ کہا، یا رب انی خادمۃ فاطمہ قتلتنی بالجوع والعطش، میں ہوں فاطمہ کی کنیز، یا اللہ کیا تو فاطمہ کی کنیز کو اس فلات میں، صحرا میں، اس بے آب و گیا جنگل میں مرنے دے گا؟ تو نازل من السماء دلون
اللہ کی ذات نے آسمان سے ایک دلو بھیجا، ایک ڈول بھیجا، فیہ ماؤن، اس میں پانی تھا، فشربت منہ، اس ڈول میں سے وہ پانی پی لیا، جب پی لیا تو الی 7 سنوات، 7 سال تک نہ بیوی کو بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کان الناس یرسلونها الی الصحراء، لوگ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجتے تھے بی بی کو کہ اگر یہ کہہ رہی ہے مکے میں کہ اسے پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے، ہم سواریوں پہ ایسکورٹ کریں گے اس خادمہ فاطمہ کو، یہ جائے جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کھاتی ہے یا نہیں، پیتی ہے یا نہیں۔ شدید حر شدید میں فی الحر شدید مشتہت للماء والطعام، نہ بی بی کو کبھی بھی 7 سال میں پانی کی خواہش ہوئی نہ کبھی کھانے کی خواہش ہوئی۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جو بندہ یا جو کنیز، جو مرد یا جو عورت ایک مرتبہ ایسے ڈول سے پانی پی لے کہ جس کی نسبت جنت کی طرف ہو، تو پھر اسے دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں رہتی، وہ ہمیشہ وہی پسند کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بچپن سے ہمارا ٹیسٹ نیاز حسین کے ساتھ، سبیل غازی کے ساتھ کیسے ڈیولپ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے، چند لوگوں نے وہ مجلس دیکھی تھی جو میں نے پڑھی تھی، پہلی مجلس آن لائن جو پڑھی تھی جب یہ کرونا ملعونہ آئی ہوئی تھی۔ جی ہاں، تو ابھی بھی خیر ہے، خدا اس کو دفع دور کرے اور ہر قسم کی کرونا کو اللہ ذلیل و رسوا کرے اور اس پر لعنت کرے، خواہ وہ پہلی صدی کی کرونا ہو یا آخری صدی کی۔ میں نے اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو 15 نام ہیں، 14 لکھے ہیں، ایک عالم ربانی اور مجتہد اعظم نے، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الحسینیہ میں 14 نام لکھے ہیں، 15واں میں نے آغا بہجت سے بیان کیا تھا۔ ان میں سے ایک نام یہ تھا مجلس حسین کا، ایک نام لکھتے ہیں شوستری، یہ ہے انہو منبع ماء الجنت، مجلس حسین میں ہر آنے والے کو جنت کا پانی ملتا ہے۔ دیکھیے اسٹیٹس کیسے چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے پانی اسٹور سے لیا، مثال کے طور پر اسٹور سے آپ پانی لے کر آئے، یہاں پر شاید سیف وے کہتے ہیں، شاید وہ جو اسٹور ہے، ہاں سیف وے سے آپ نے لیا، مثلا ہم نے نیو جرسی میں شاپ رائٹ سے لیا مثال کے طور پر۔ وہ سیف وے سے جب آپ لائے تھے پانی کے 200 بوتل دے دیں، ہم نے نیاز حسین میں انکلوڈ کرنا ہے، سبیل غازی بنانی ہے، جب تک وہ ادارہ جعفریہ کی مجلس میں نہیں پہنچا وہ سیف وے کا سیف واٹر تھا، اور جب یہاں سرو ہو گیا یہی کوثر بن گیا۔ یہ جو آپ نیاز تقسیم فرماتے ہیں کھانے والی، یہ خود من و سلوہ کا اسٹیٹس رکھتی ہے، من و سلوہ۔ میرے اساتذہ مراجع کہتے تھے اگر کسی نے ٹیسٹ کرنا ہو من و سلوہ کا یا جنت کی غذا کا تو وہ مجلس حسین میں ٹیسٹ کرے۔
اب اندازہ ہوا نا کہ ہمارا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی وزیر کیوں نہ ہو، کوئی صدر مملکت بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی امیر و کبیر کیوں نہ ہو، کوئی نواب کیوں نہ ہو، اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا جب تک مجلس حسین کی نیاز نہ لے لے اور جب تک سبیل غازی نہ لے۔ یہ دوسری عنایت فاطمہ، ویسے تو میرے پاس آپ کی دعا سے کم از کم 10 اشروں کا مواد ہے، عنایات فاطمیہ پہ 10 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں۔ آج تو صرف مختصر اور پہلی بھی مجلس ہے اور پھر ظاہر ویک نائٹ بھی ہے، بہت طویل زحمت نہیں دینی، بس تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ اور آپ کو تکلیف دینی ہے اور انشاءاللہ آپ سے دعا لینی ہے۔ پھر کل اور پرسوں کے مجالس میں پھر تفصیل سے اور بھی معروضات پیش کریں گے، ویکینڈ نائٹس بھی ہوں گی تو اور بہتر انداز میں زیادہ پڑھ سکیں گے۔ آج عنایت فاطمہ میں تیسرا نمبر ذرا سماعت فرما لیجئے۔ تیسری عنایت فاطمیہ یہ تسبیح فاطمہ، یہ تسبیح فاطمہ۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، بی بی گئی تھی کنیز مانگنے کہ میں تھک جاتی ہوں، پہلے ابتدا کی تھی نا وہ خستگی سے، بی بی نے کہا میں تھک جاتی ہوں بابا، کنیزیں آئی ہیں آپ کے پاس، میں چاہتی ہوں مجھے بھی کنیز دے دے۔ تو حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ کنیز نہ دوں بلکہ کنیز خدا کو ایسی تسبیح دوں کہ جو آپ کی ذریت اور آپ کی آل کے چاہنے والوں کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعلم صبیاننا الصلاۃ والتسبیح الفاطمہ، ہم اپنے بچوں کو جہاں نماز سکھاتے ہیں وہیں پر ہم تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار ایک مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اگر 1 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے تو سرکار ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 1000 رکعت سنتی نماز سے زیادہ ثواب ہے صرف 1 تسبیح۔ لہذا آپ تسبیح کو کبھی ترک نہ کریں۔ چوتھی عنایت فاطمہ، ایک آغا بزرگ تہرانی گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی، ان کے نواسے آئے تھے میرے پاس نیو جرسی میں، آج سے تقریباً کوئی 25-27 سال، 25 سے پلس سال ہے۔ اور انہوں نے جب جا رہے تھے، وہ خود بھی آیت اللہ تھے، آیت اللہ ہیں، ابھی اس وقت وہ بہت بڑا درس خارج ہے ان کا نجف اشرف میں، ان کے کزن بھی ساتھ تھے، ان کا بھی بہت بڑا درس خارج ہے، قم میں دونوں مجتہد تھے۔ تو جب جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ شیخ سخاوت حسین ہم آپ کو چاہتے ہیں تھوڑا سا ہدیہ دے کے جائیں۔ انہوں نے کہا میرے دادا مرحوم نے میرے والد نے مجھے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہی علمک کی روایت کی قرات کرے، 1 مرتبہ علمک کی کاف ختم نہیں ہوگی، اس کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ یہ چوتھی عنایت فاطمہ، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہی علمک۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسم اعظم ہے جو آج عنایات فاطمہ کے طور پہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کریں۔
کتب وظائف اور ادعیہ میں اوراد میں اسے درود فاطمیہ صلوات الفاطمیہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسا گفٹ دے دینا چاہیے کہ جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی آسانیوں کا سبب بن جائے۔ تو یہ چوتھی عنایت فاطمیہ ہو گئی۔ پانچویں عنایت فاطمیہ ایک دعائے نور ہے، ایک صغیر ہے اور ایک کبیر ہے۔ یہ جو وظائف الابرار ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، تحفۃ العوام میں بھی موجود ہے، اور جو آپ کی کتب ہیں جیسے مفاتیح الجنان قدیم، مفاتیح الجنان جدید، اور دیگر جو کتب ادعیہ ہیں ان میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ اسے بھی دعائے نور کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اور خاص طور پہ جو بیمار ہیں، جناب سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ مجھے بخار ہوا تو مجھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دعائے نور مرحمت فرمائی، میں نے پڑھی، مجھے شفا مل گئی۔ 100 سے زیادہ لوگ جو ایسے تپ اور بخار میں تھے کہ جن کو دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بی بی پاک کی دی ہوئی دعائے نور سے مدینہ میں ان کو فائدہ ہو۔ میں نے تو بلکہ جب یہ کرونا ملمونہ آئی تھی تو پھر میں نے بڑا تجربہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور تو کوئی کام تھا نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کام تو کوئی تھا نہیں، تو یہی تجربات کیے۔ میں نے کم از کم 100 مریضوں کا خدا شاہد ہے علاج کیا ہے دعائے نور سے، الحمدللہ۔ شکر خدا ہے ان میں سے ایک بھی موت کی آغوش میں نہیں گیا۔ اللہ نے 100 کے 100 کو بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے صدقے میں شفا کامل عطا۔ چھٹا تحفہ سمجھ لیں، چھٹی عنایت فاطمیہ۔ ایک روز حضور آئے، بی بی بستر بنا رہی تھی۔ ماذا تصوینی یا فاطمہ، کیا کر رہی ہو؟ میں بابا بستر اسب الفراش بنا رہی ہوں۔ فرمایا سونے سے پہلے ختم قرآن کر لیا ہے، سونے سے پہلے عمرہ کر لیا ہے، سونے سے پہلے سارے انبیاء کو سفارشی بنا لیا ہے، سونے سے پہلے سارے مومنین کو راضی کر لیا ہے۔ ہمارے سمجھانے کے لیے عالم غیر معلمہ بی بی نے، مفسرہ قرآن بی بی نے، رحمت للعالمین بی بی نے، ام الائمہ بی بی نے، زوجہ با صفائے حلال مشکلات نے حضور سے پوچھا ہمارے لیے کہ یہ 4 کام کیسے ممکن ہے اس تھوڑے سے فریم آف ٹائم میں؟ آپ نے فرمایا اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سو جاؤ، کیونکہ سورہ اخلاص سلو سے قرآن ہے، تو اللہ ایک ختم قرآن کا ثواب دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4 جو 4 تسبیحیں ہیں، 1 مرتبہ پڑھ لو، عمرہ مقبولہ کا ثواب آ جاتا ہے۔ اور اگر درود پڑھ لو ہم پہ بھی، سابق انبیاء پہ بھی، جیسے میں عرض کر رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی سائر الانبیاء والمرسلین، تو سارے نبی قیامت کے دن بارگاہ اعزدی میں آپ کی سفارش کریں گے۔ اور استغفار کر لو مومنین و مومنات کے بحاف پر، استغفر اللہ ربی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو محشر کے میدان میں ہر مومن بھی راضی ہوگا، ہر مومنہ بھی راضی۔ یہ چھٹی عنایت آ گئی۔ 7ویں عنایت سنیں، اور اس سے آگے آج میں نہیں جا پاؤں گا۔ 7ویں عنایت، جب قیامت کا دن ہوگا تو دائیں طرف 1,00,000 فرشتوں کو اللہ بھیجے گا۔ بی بی پاک کی سواری کے دائیں طرف 1,00,000 فرشتے، بائیں طرف 1,00,000 فرشتے۔
1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا جنہوں نے ہودج یا سواری کو اٹھا رکھا ہوگا. مہار پکڑی ہوئی ہوگی مولا علی نے، دائیں بائیں ہوں گے حسن و حسین، اور ساتھ ہوں گے محمد الرسول اللہ. اس شان سے جب بی بی آ رہی ہوگی تو بی بی جب جائے گی وقفت علی باب الجنت، جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے گی تو اللہ فرمائے گا کہ ادخلی فی الجنت یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی جنت میں داخل ہو جا. بی بی کھڑی ہو جائے گی، تلتفتو، بی بی دائیں بائیں دیکھ رہی ہوگی. آواز قدرت آئے گی امرتک ان تدخلین الجنت، میں نے حکم دیا ہے میرے حبیب کی بیٹی کہ جنت میں چلی جا. تو لماذا وقفتے ما تلتفینی، کیا ڈھونڈ رہی ہو، ما التفاتوں کے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو بی بی کہے گی کہ میں انہیں ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھ سے محبت کرتے تھے، میری ذریت کے محب تھے، میری اولاد کے خدمت گزار. جس دن سارے رشتے فلان صاحب بینہم، قرآن کہتا ہے جس دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اس دن آل محمد کی محبت کا رشتہ برقرار ہوگا. کوئی رشتہ نہیں رہے. اللہ کی آواز آئی یا بنت حبیبی ارجعی الی المحشر والتفتی، بی بی جاؤ محشر میں واپس پلٹ جاؤ اور جا کے ڈھونڈو من احبک وذریتک، کسی نے جس کسی نے بھی آپ سے محبت کی یا آپ کی ذریت سے محبت کی تو آپ کو میں حق دیتا ہوں کہ آپ اس کو لے آئیں اور آپ خود جنت میں داخل کریں. ادخلی الجنہ، دیکھیے باقیوں کو اللہ داخل کرے گا، فرشتے داخل کریں گے، بی بی کے چاہنے والوں کو بی بی خود داخل کرے گی. اقتدار دیکھیں فاطمہ کا قیامت کے دن. عنایت سمجھ میں آ گئی؟ یہ عنایت 7ویں. اب 8ویں عنایت، جب سارے کے سارے محبان فاطمہ، شیعان فاطمہ آ جائیں گے تو وہ سارے کے سارے تقفون علی باب الجنت، یقفون علی باب الجنت، اب وہ رک جائیں گے جنت کے دروازے پر. اللہ کی آواز آئے گی یا احبائی، اے میرے محبوبو. اے دیکھیے احبا حبیب کی جمع ہے احبا. دنیا میں حبیب ہے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کے حبیب ہیں حسین، حسین کے حبیب ہیں ابن مظاہر. جب قیامت کا دن ہوگا فاطمہ کے خدمت گزار سارے حبیب خدا. کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک طرف کا القاسم و حبیب اللہ، ادھر کہا جو خدمت گزار فاطمہ ہے اس کا سٹیٹس قیامت کے دن حبیب اللہ. اے میرے حبیبو، اے میرے دوستو، ما التفاتکم، اب تم کیوں رک گئے ہو؟ یہ دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں جنہوں نے ہم سے نیکیاں کی تھی، ہم چاہتے ہیں. بی بی کہے گی اردت ان عارف، آج میں جانتی ہوں مقامی عندک فی مثل ھذا اليوم. وہ ابتدا میں بی بی نے کہا ہوگا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج میرا مقام پتہ چل جائے محشر والوں کے سامنے. اب یہ کہیں گے محبان فاطمہ کہیں گے اردنا ان نعرف مقامنا عندک فی مثل ھذا اليوم، ہم نے بھی چاہا ہماری حق آزادی کے مقام کے بعد ہمارا مقام بھی محشر والوں کو پتہ چل جائے کہ محبان فاطمہ کا مقام کیا ہے. اس لیے ہم رک گئے. آواز آئے گی یا احبائی ارجعوا الی المحشر والتفتوا، جاؤ محشر میں پلٹ جاؤ، تمہیں بھی اجازت دے رہا ہوں، جاؤ. من احبکم لحب فاطمہ، جس نے ان محشر والوں میں سے حب فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کی تھی. ومن اطعمکم
لحب فاطمہ، اور جس جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا حب فاطمہ میں، ومن سقاکم شربتن لحب فاطمہ، اور جس جس نے تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا تھا محبت فاطمہ میں، ومن کساکم کسوتن لحب فاطمہ، اور دیکھو کہ کس کس نے تمہیں حب فاطمہ میں لباس دیا تھا، ومن رد غیبتکم ومن رد عنکم الغیبہ، اور کون کون ہے تمہاری برائی ہو رہی تھی اس نے کہا تھا محب فاطمہ کی برائی نہ کرو، ان 5 قسم کے لوگوں کو خذو بیدہ وادخلوہ الجنہ، ایک ایک کو پکڑ لو، میں نہیں تم خود جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ بسم اللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ تقریر آج کی تمام ہوئی، اور آج میں اتفاق سے آج کا جو دن ہے یہ ہے 4 صفر المظفر۔ غرۃ السفر میں یعنی ابتداء سفر، چاند رات میں سفر کی یہ لٹا ہوا قافلہ بلاد شام پہنچ گیا تھا۔ سید مکرم لکھتے ہیں کہ 4 سفر یعنی آج کا 4 سفر کو یہ قافلہ دربار یزید میں داخل۔ سید مکرم نے مقتل الحسین میں ایک کویسچنئر قائم کیا، سوال۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ 3 دن تک قافلہ کہاں رکا رہا، تو وہ یہ لکھتے ہیں بازار سجائے جا رہے تھے، گانے والے منگوائے جا رہے تھے، شہنائیاں بج رہی تھیں، سفیر وزیر بلوائے جا رہے تھے، شہروں سے تماش بینوں کا انتظار ہو رہا تھا، اور علی و بطول کی بہو بیٹیاں مسافروں، پردیسیوں، اللہ وارثوں، لاوارثوں کی طرح وہاں کھڑی یہ دیکھ رہی تھی۔ کسی نے عابد بیمار سے پوچھا کہ فرزند رسول سب سے زیادہ تکلیف کہاں؟ جب بھی کوئی پوچھتا تو فرماتے الشام الشام الشام۔ مولا کو انوکھا ظلم ہوا شام میں، تو فرماتے تھے 5 لاکھ تماشبین میری ماؤں، بہنوں، اہل حرم اور بیٹیوں کے سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے شام میں موجود۔ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ جب پوچھا گیا عابد بیمار سے کہ یہ فرمائیے کہ کیسے لوگوں کو پتہ چلتا اس بھیڑ میں کہ آپ کہاں گئے، تو فرماتے ہمیں بازار شام میں اتنے تازیانے مارے گئے، ہمیں اتنے پتھر مارے گئے کہ جدھر خون کی لکیریں جاتی لوگ سمجھ جاتے کاروان ادھر گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جاڑا قبلہ، ان سے میں نے خود سنا تھا یہ جملہ، فرماتے تھے کہ 15 اذانیں علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے بازار شام میں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ باب الساعات کو 4 سفر سے پہلے باب الساعات نہیں کہتے تھے، یہ باب السوق تھا۔ یہ ساعت کی جمع ہے کیونکہ علی و بطول کی بہو بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں کئی گھنٹے یہاں کھڑی رہی اور دربار سجتا رہا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا باب الساعات۔ اور اب یہ دربار میں جب پہنچے تو 12 بیویاں ایک رسی میں بندھی تھی۔ یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی یہ کون ہے کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھ، بندھے ہوئے ہاتھ
اپنے گلے پہ رکھ رکھے. کہا یہ یتیمہ حسین ہے. اس نے ہاتھ گلے پہ کیوں رکھ رکھے؟ کہا ایک رسی میں بندھی ہوئی ہیں 12 بیویاں. جب اس کی پھوپھیاں مائیں بہنیں سر اٹھاتی ہیں تو بچی لٹک جاتی ہے. اجرکم اللہ، ماشاء اللہ. عزیزو، یہ وہ بچی ہے کہ جس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی تکلیفیں بھی زیادہ، مولا حسین کی بیٹیوں کے مصائب بھی زیادہ ہیں. مگر فرق یہ ہے، اگر مولا علی کی بیٹیوں کی تکلیفیں زیادہ تھیں تو ان کی عمریں بھی بڑی تھیں. ارمان یہ ہے مولا حسین کی بیٹیوں کی عمریں کم تھی، مصائب زیادہ تھے. یہ سینے پہ سونے والی. میں ارباب مقاتل کی روایتیں دیکھ رہا تھا، مجھے کربلا میں اس کا نام رقیہ نہیں ملا. کربلا کے بعد اس کا نام مجھے سکینہ نہیں ملا. نام تو ہے فاطمہ، کربلا تک سکینہ لقب ہے، آج تک رقیہ لقب ہے. بڑا عرصہ میں نے سوچا، 1994 کی بات ہے، میں روایتیں لے کے بیٹھا. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ سکینہ یا سکینہ اسے کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سکون والی، یہ مصغر ہے، اور رقیہ بھی مصغر ہے، چھوٹی رقت والی. ایسے لگتا ہے جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا بچی سکینہ کہلواتی رہی، جب سے شبر کے تماچے لگے یہی بچی رقیہ ہو گئی. یہ بہت پرانی بات ہے، ڈیکیڈز پرانی. میں بی بی رقیہ کی قبر پہ کھڑا تھا، ایک شیخ ایرانی مصائب پڑھ رہا. وہ ایک روایت پڑھتا اور پھر لوگ دھارے مارتے. جب گریہ کم ہوتا تو وہ کہتے آغا شیخ ان روایت را دوبارہ بخ. وہ دوبارہ پڑھتا، دوبارہ یہ ٹکرے مارتے. روایت عرض کروں، روایت یہ پڑھ رہا تھا. میں جب وہاں گیا، سیلی کے شمر بر صورت دختر حسین زد، صورت یتیمہ حسین را کبوت کر. وہ تماچا جو شمر نے حسین کی یتیمہ کو مارا، حسین کی بچی کی چہرے کی ڈائریکشن بدل گیا. آپ ذرا تصور کریں، 3.5 سال کی بچی اور تماچے کھا رہی ہے، تازیانے کھا رہی ہے. اجرکم اللہ. بس زحمت تمام ہو رہی ہے، طویل زحمت نہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ ضرور پڑھوں گا. اس بچی کے دامن میں عصر عاشور میں آگ لگ گئی. بچی جیسے دوڑتی ہے آگ بھڑکتی ہے. ایک مرد شامی کہتا ہے میں دریا سے فرات سے پانی پلا کے گھوڑے کو آ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ سادات کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی. میں آگے بڑھ کے آگ بجھانے لگا تو دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہتے یا شیخ لا تمسینی انی بنت ابن نبی، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میرے ہاتھ نہ لگانا. میرے مشکیزے میں پانی تھا، میں نے چھڑکاؤ کیا. جب بچی کی آگ بجھ گئی مجھے میرا مہربان پا کے کہتی یا شیخ ارنی طریق النجف، شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے میں نے سنا تھا بابا سے، پھوپھیاں بتاتی تھی، اماں بتاتی، یہ بتاتی ہے کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، جب بھی کسی کو مشکل ہوتی ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مشکل حل کرنے آتا ہے. خود کو دادا کی قبر پہ گرا دوں گی اور کہوں گی غیروں کی مشکلیں حل کرنے والے تیرا سارا گھرانہ لٹ گیا. یا زہرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. مجلس تمام ہو رہی ہے، بچی اونٹ سے گر گئی. آپ کو علم ہے نا
آپ زیارتوں میں جاتے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو گئے ہیں خیریت سے واپس آئیں، آپ جو جا رہے ہیں اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، ماجورین واپس آئیں انشاءاللہ۔ آپ جاتے ہیں نا وہاں، کبھی کوشش کریں مشی کی، واپسی میں 10-15 میل چل پڑے، جو کربلا سے کوفہ پرانا راستہ ہے نا، آپ کو جا بجا سادات کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں ملے، 59 بچے مر گئے، 59 بچے مر جاتے۔ جب بچہ مر جاتا ایک برقع پوش بھی آتی، بچے کو اٹھاتی، قریہ والوں کے سپرد کرتی، وہ دفن کر دیتے۔ اب جب سادات کی غیرت گر گئی تو اسی بی بی نے اپنا سر، اس بچی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب وہ سجاد لینے گئے ہیں نا، تو صاحب الریاض کے جملے ہیں، بی بی زینب کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو بی بی روضہ رسول کا رخ کرتی، نانا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے آپ کے دین پہ قربان کر دیا، نانا راضی رہنا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو، آخری جملے، جب سر مل گیا نا بچی کو، معلوم ہے نا سر ملا تھا، جب سر مل گیا تو بچی نے اپنے خشک ہونٹوں کو اپنے بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھا اور بین شروع کی۔ پہلا بین، من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من ایتونی فی صغر سنی، بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ من خاضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا آپ کی ریش کو آپ کے خون کا خضاب کس نے لگایا؟ اللہ اکبر۔ بابا جو یمنی در پہنائے تھے ظالم ظلم سے لے گیا۔ مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا عابد بیمار سے، ہم نے سنا ہے جو یمنی در شمر نے کھینچے اتارے، وہ یمنی در ٹیڑے نہیں ہوئے۔ اس نے کہا پوچھنے والے تو نے میرے دل پہ خنجر چلا دیا، وہ در تو سالم رہے، میری بہن کے کان چھد گئے۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے جیسے ہی بی بی سوتی تھی، دائیں طرف سوتی تو دایاں کان دکھتا، بائیں طرف سوتی تو بایاں کان دکھتا۔ بی بی بینڈ کر رہی ہے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، اس سے آگے میں نہیں جاؤں۔ کل پرسوں انشاءاللہ علی اصغر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جی بھر کے مسائل پڑھیں گے۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ذرا توجہ سے سن لینا۔ بی بی نے ایک بین ایسا کیا کہ زندان ہل گئے۔ عرض کروں، جو ایک بین بی بی نے کیا، اے پدر مہربانم، شکستہ شدے استخوانم۔ یہ ذرا سمجھ لیں، پیاس کی کل جو قسمیں ہیں وہ 4 ارباب مقاتل نے لکھا۔ پیاسے کی پہلی قسم یہ ہے کہ جب زبان پہ آبلے پڑ جائے، یہ علی اکبر کی پیاس تھی۔ دوسری قسم جب زبان کانٹوں کی طرح ہو جائے، یہ حسین کی پیاس تھی۔ تیسری قسم جیسے مچھلی پانی سے باہر آتی ہے، جب تک اس میں ہمت ہوتی ہے وہ منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، جب ہمت ختم ہو جاتی ہے یا کھلا رہ جاتا ہے یا بند رہ جاتا ہے۔ یہ علی اصغر کی پیاس تھی۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جب ہڈیاں پسلیاں گھل جائیں، پانی بن جائے، بی بی وہی کہہ رہی ہے بابا اب تو میری پسلیاں کھل گئی، اب میری ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی بابا۔